documentary is for educational purposes. Content is based on Islamic historical sources. No visual representation of the Prophet is shown. May Allah guide us to learn from his life. Ameen. The Greatest Life Ever Phase. Chapter 2. The Medina, A New Beginning. آج 12 ربیع الاول ہے اور آج ہم The Greatest Life Ever فیز 4 کے سفر میں اس شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں، مدینہ منورہ۔ گزشتہ باب میں ہم نے مکہ کی آزمائشوں اور عظیم ہجرت کو دیکھا۔ مکہ ہم پیچھے رہ گیا تھا اور مدینہ ایک نئی صبح کے ساتھ سامنے تھا۔ مدینہ کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے بے تاب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ مکہ سے آنے والے مسلمان مہاجرین اپنے گھر، مال اور وطن چھوڑ کر آئے تھے، اور مدینہ کے مسلمان انصار نے ان کے لیے اپنے دل اور اپنے گھر کھول دیے۔ دو قومیں نہیں، دو گروہ نہیں، بلکہ ایک امت۔ ایمان نے دلوں کو جوڑ دیا۔ مدینہ میں مسجد قائم ہوئی۔ یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، بلکہ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کا مرکز بن گئی۔ یہاں عبادت تھی، تعلیم تھی، اخوت تھی اور ایک نئی امت کی تربیت تھی۔ مدینہ اب صرف ایک شہر نہیں رہا تھا، یہ اسلام کے نئے دور کا مرکز بن رہا تھا۔ لیکن مشکلات ابھی ختم نہیں ہوئی تھیں۔ مکہ کی مخالفت باقی تھی، اور آنے والے دن مسلمانوں کے لیے ایک نئے امتحان کی طرف بڑھ رہے تھے، وہ امتحان جو انہیں بدر کے میدان تک لے جانے والا تھا۔ ہجرت نے مسلمانوں کو مکہ سے نکالا، مدینہ نے انہیں ایک گھر دیا اور اخوت نے انہیں ایک امت بنا دیا۔ آج 12 ربیع الاول کے اس دن ہم اسی عظیم سفر کو یاد کرتے ہیں۔ یہ تھی The Greatest Life Ever فیز 4، چیپٹر 2، The Medina, A New Beginning۔ ایک نئی سرزمین، ایک نئی امت اور ایک نئی تاریخ۔ اگلے باب میں بدر کی طرف بڑھتا ہوا سفر۔ To be continued۔ The city, a new home۔ مدینہ اب صرف ایک منزل نہیں تھا، یہ مسلمانوں کا نیا گھر بن رہا تھا۔ مکہ سے آنے والے مہاجرین کے لیے یہ زندگی بالکل نئی تھی۔ اپنا وطن پیچھے رہ گیا تھا، لیکن یہاں انہیں ایک نئی امید ملی۔ انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کا استقبال کیا۔ انہوں نے دکھایا کہ اسلام کی اخوت صرف الفاظ نہیں، بلکہ عمل کا نام ہے۔ مدینہ کی گلیاں اب ایک نئی زندگی کی گواہ بن رہی تھیں۔ مسجد کے گرد مسلمانوں کی اجتماعی زندگی تشکیل پا رہی تھی۔ یہیں عبادت ہوتی، یہیں علم حاصل کیا جاتا، اور یہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا۔ لیکن مدینہ میں صرف مسلمان ہی نہیں رہتے تھے، یہ ایک مختلف قبائل اور گروہوں پر مشتمل معاشرہ تھا۔ اس لیے ایک ایسے نظم کی ضرورت تھی جو مختلف لوگوں کے درمیان حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مدینہ میں ایک منظم معاشرتی زندگی کی بنیاد رکھی گئی۔ لوگوں کے درمیان تعلقات طے ہوئے، ذمہ داریاں واضح ہوئیں، اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل پانے لگا جس میں عدل اور امن کو اہمیت حاصل تھی۔ یہ ایک بہت بڑا بدلاؤ تھا۔ مکہ میں مسلمان ظلم برداشت کر رہے تھے، اور اب مدینہ میں وہ ایک معاشرہ تعمیر کر رہے تھے۔ لیکن اس نئی زندگی کے ساتھ نئے چیلنجز بھی تھے۔ قریش کی مخالفت ختم نہیں ہوئی تھی، مکہ میں چھوڑی ہوئی دشمنی ابھی باقی تھی، اور مدینہ کی طرف آنے والے خطرات بڑھ رہے تھے۔ مسلمانوں کو اب صرف ایمان کے ساتھ نہیں، بلکہ اتحاد، صبر اور حکمت کے ساتھ بھی آگے بڑھنا تھا۔ مدینہ انہیں ایک گھر دے چکا تھا، اب اسے ایک مضبوط امت کا مرکز بنانا تھا، اور یہی اس نئے دور کا اصل آغاز تھا۔ The Greatest Life Ever فیز 4، چیپٹر 2، The Medina, A New Beginning، The City, A New Home۔ مدینہ اب صرف ایک شہر نہیں تھا، یہ ایک امت کا گھر بن چکا تھا، اور اس گھر کے سامنے ایک طویل سفر ابھی باقی تھا۔ اگلے حصے میں The Mosque, The Heart of Medina۔ The Greatest Life Ever Phase 4، Chapter 2، The Medina, A New Beginning، The Mosque، The Heart of Medina۔ مدینہ میں ایک نئی امت تشکیل پا رہی تھی، اور اس امت کے مرکز میں ایک ایسی جگہ کی ضرورت تھی جہاں مسلمان اپنے رب سے جڑیں، ایک دوسرے سے جڑیں اور علم حاصل کریں۔ وہ مرکز تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد کے بعد مسجد کی تعمیر ہوئی۔ یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی زندگی کا مرکز بن گئی۔ یہاں نماز ہوتی، یہاں قرآن سیکھا جاتا، یہاں دین کی تعلیم دی جاتی، اور یہاں مسلمان ایک دوسرے کے قریب آتے۔ مکہ میں مسلمان مختلف حالات میں بکھرے ہوئے تھے، لیکن مدینہ میں مسجد نے انہیں ایک مرکز دے دیا۔ امیر اور غریب، قبیلے اور خاندان، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے۔ اسلام نے انسانوں کے درمیان اصل برتری کو مال یا خاندان نہیں، بلکہ تقویٰ سے جوڑا۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک اور اہم چیز تھی، علم۔ مدینہ اب صرف عبادت کا مرکز نہیں تھا، یہ تعلیم کا مرکز بھی بن رہا تھا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے، قرآن سنتے اور اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق ڈھالتے۔ یہیں سے وہ نسل تیار ہو رہی تھی جو آنے والے وقت میں اسلام کا پیغام دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچانے والی تھی۔ لیکن مدینہ کی زندگی صرف مسجد تک محدود نہیں تھی، یہاں ایک معاشرہ بھی تعمیر ہو رہا تھا۔ لوگ ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے، مہاجرین اپنی زندگی دوبارہ شروع کر رہے تھے، اور انصار ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ یہ اخوت مدینہ کی طاقت بن رہی تھی۔ مگر شہر کے باہر حالات بدل رہے تھے۔ قریش کی مخالفت ابھی باقی تھی، اور آنے والے وقت میں مسلمانوں کو ایک ایسے امتحان کا سامنا کرنا تھا جس کے لیے انہیں ایمان کے ساتھ اتحاد اور صبر کی بھی ضرورت تھی۔ مدینہ تیار ہو رہا تھا، ایک نئی امت تیار ہو رہی تھی، اور تاریخ ایک بڑے موڑ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ The Greatest Life Ever فیز 4 چیپٹر 2 The Medina A New Beginning The Mosque The Heart of Medina۔ مسجد نے امت کو ایک مرکز دیا اور ایمان نے اسے ایک دل دیا، لیکن مدینہ کی اصل طاقت اس کے لوگوں کے درمیان بھائی چارہ تھا۔ اگلے حصے میں The Brotherhood، مہاجرون اور انصار۔ The Greatest Life Ever Phase 4 Chapter 2 The Medina A New Beginning The Brotherhood مہاجرون and انصار۔ مدینہ میں ایک نئی امت تشکیل پا رہی تھی، لیکن ایک امت صرف ایک جگہ جمع ہونے سے نہیں بنتی، اس کے لیے دلوں کا جڑنا ضروری ہوتا ہے۔ مکہ سے آنے والے مسلمان، مہاجرین، اور مدینہ کے وہ مسلمان، انصار، دونوں کے حالات مختلف تھے۔ مہاجرین اپنے گھر اور مال چھوڑ کر آئے تھے، انصار اپنے شہر میں رہتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم فرمائی۔ یہ صرف ایک تعلق نہیں تھا، یہ ایمان پر قائم بھائی چارہ تھا۔ انصار نے اپنے وسائل میں اپنے بھائیوں کو شریک کیا، مہاجرین نے بھی محنت، صبر اور خودداری کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کی۔ یہاں اسلام نے ایک عظیم سبق دیا، رشتہ صرف خون سے نہیں بنتا، ایمان بھی دلوں کو جوڑ دیتا ہے۔ مدینہ میں اب کوئی صرف مہاجر نہیں تھا اور کوئی صرف انصاری نہیں تھا، سب ایک امت کا حصہ تھے، ایک دوسرے کے غم میں شریک، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک، اور ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار۔ یہ اخوت مدینہ کی طاقت بن گئی۔ لیکن یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا، ایک نئی امت کو مزید مضبوط ہونا تھا، اور شہر کو آنے والے خطرات کے لیے تیار ہونا تھا، کیونکہ مکہ کے مخالفین ابھی خاموش نہیں ہوئے تھے۔ مدینہ میں اتحاد مضبوط ہو رہا تھا، اور تاریخ مسلمانوں کو ایک بڑے امتحان کی طرف لے جا رہی تھی۔ The Greatest Life Ever فیز 4 چیپٹر 2 The Medina A New Beginning The Brotherhood مہاجرون اور انصار۔ ایک ہجرت نے مسلمانوں کو مدینہ پہنچایا، لیکن اخوت نے انہیں ایک امت بنا دیا۔ اگلے حصے میں The Community A New Ummah Health The Greatest Life Ever Phase 4 Chapter 2 The Medina A New Beginning Part 5 The Community A New Ummah Chapter 2 Finale مدینہ میں اب صرف ایک شہر آباد نہیں ہو رہا تھا، ایک امت تشکیل پا رہی تھی۔ مہاجرین اپنے ماضی کی قربانیوں کے ساتھ مدینہ میں نئی زندگی شروع کر رہے تھے۔ انصار نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنے دل اور اپنے وسائل کھول دیے تھے۔
मस्जिद मुसलमानों का मरकज़ बन चुकी थी और ईमान इन सब को एक रिश्ते में जोड़ चुका था। ये एक ऐसा मुआशरा था जहां इंसान की कदर उसके माल या ख़ानदान से नहीं बल्कि उसके ईमान और किरदार से होती थी। मदीना में एक नई इज्तिमाई ज़िंदगी की बुनियाद रखी जा रही थी। मुसलमान अपने दरमियान इत्तेहाद मजबूत कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारियों को समझ रहे थे और आने वाले वक्त के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन मदीना की ये नई सुबह खतरात से खाली नहीं थी। मक्का के कुरैश अभी भी मुसलमानों के मुखालिफ थे। हिजरत ने मुसलमानों को एक नया घर दिया था, लेकिन दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी। अब वक्त था कि मुसलमान अपने ईमान के साथ अपने इत्तेहाद और सब्र को भी मजबूत करें, क्योंकि आने वाले दिन उन्हें एक ऐसे इम्तिहान की तरफ ले जा रहे थे जिसका नाम तारीख में हमेशा के लिए लिखा जाने वाला था, बदर। लेकिन बदर से पहले मदीना को एक मजबूत उम्मत बनना था, और इस सफ़र में हर शख्स का किरदार अहम था। मुहाजिरीन की कुर्बानी, अंसार की उखुवत, मस्जिद का मरकज़ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत, ये सब मिलकर एक ऐसी उम्मत की बुनियाद बन रहे थे जो आने वाले वक्त में दुनिया की तारीख बदलने वाली थी। मक्का से हिजरत, मदीना में नई जिंदगी और अब एक नए मरहले की तरफ सफ़र। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं थी, ये ईमान की ताकत की कहानी थी, ये कुर्बानी की कहानी थी, ये भाईचारे की कहानी थी, और ये इस बात की गवाही थी कि जब दिल अल्लाह के लिए मुत्तहिद हो जाए तो एक छोटी सी जमात भी तारीख का रुख बदल सकती है। आज 12 रबीउल अव्वल के इस खास दिन हम इस अजीम सफ़र को याद करते हैं। एक सफ़र जो मक्का से शुरू हुआ, मदीना तक पहुंचा और अब हमें बदर की तरफ ले जा रहा है। ये थी द ग्रेटेस्ट लाइफ एवर फेज़ 4, चैप्टर 2, द मदीना, अ न्यू बिगिनिंग। चैप्टर 2, कंप्लीट। मदीना अब एक घर था, एक मस्जिद मरकज़ थी, मुहाजिरीन और अंसार एक उम्मत थे, और आगे एक अजीम इम्तिहान इंतज़ार कर रहा था, बदर। लेकिन बदर की दास्तान अगले बाब में। अगर आपको द ग्रेटेस्ट लाइफ एवर का ये सफ़र पसंद आ रहा है तो फैज़ उमैर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ शेयर करें और इस सफ़र का हिस्सा बनें। हर नया चैप्टर एक नई दास्तान, एक नया सबक, एक नई रोशनी। द ग्रेटेस्ट लाइफ एवर फेज़ 4, टू बी कंटिन्यूड। चैप्टर 3, कमिंग सून। फैज़ उमैर ऑफिशियल।